پاکستان کے مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشتہ میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. جان ایلیا نے کیا خوب کہا تھا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر سیلاب زدگان پر ہی صادر آتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک مشکل سے نکلتے ہیں تو دوسرے مشکل میں پھنس جاتے ہیں. ہر نیا دن، ہر نیا سورج ایک نئی مشکل، ایک نئی تکلیف لے کر آتا ہے. کبھی بھوک اور پیاس ہے تو کبھی بیماری. ان چیزوں سے نکلتے ہیں تو پھر حشرات، یعنی وہ بیماریاں جو کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے یا سانپ اور بچھو کی وجہ سے آ جاتی ہیں، ان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی ڈینگی، کبھی ملیریا، اس طرح کی بہت ساری پریشانیاں ہیں جن کو وہ مسلسل جھیل رہے ہیں. لیکن بہرحال باہمت ہیں، اپنے حال کی دیوار کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ اپنے مستقبل کی عمارت کو اور بہتر بنا سکیں. اور یقیناً ان کے ان تمام کاموں میں ہم بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم سب لوگ، چاہے کوئی انفرادی سطح پر کوئی کام کر رہا ہو یا کسی گروپ کی صورت میں، یعنی کسی این جی او وغیرہ کی صورت میں، یا سرکاری سطح پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ مل جل کر ان کی ان تمام مشکلات کو دور کرنے کی تگ و دو میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ان کی یہ مشکلیں آسان ہوں اور بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ آسانیاں عطا کرے کہ وہ اپنے گھروں میں پھر سے آباد ہوں اور ہم ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھیں. اسی حوالے سے بہت سے لوگ جو وہاں پر جا کر کام کر رہے ہیں اور ہمیں آ کر بتا رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہیں وہاں پر، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کون سا سامان ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے پیکٹس بنا کر ان کو بھیج سکتے ہیں تاکہ کسی حد تک ہم ان کو آسانی دے سکیں. تو ایسے ہی چند لوگ آج بھی ہماری آج کی اس نشست میں موجود ہیں. اپنے معزز مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں نے وہاں پر کیا کیا کام کیے ہیں. ہماری پہلی معزز مہمان ڈاکٹر نزہت فاروقی صاحبہ ہیں، جن کا تعلق آغا خان ہاسپٹل سے ہے. یہ یورولوجسٹ ہیں اور آغا خان میں کنسلٹنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی خدمات کی فہرست جو ہے وہ بہت طویل ہے. 2005 سے یہ مسلسل جو بھی آفت آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، اس میں کھڑی رہی ہیں اور پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. اور آپ کی ان خدمات کے اعتراف کے طور پر ہی پاکستان نیوی نے ان کو آنرری کمانڈر کے رینک سے بھی نوازا ماشاءاللہ، اور تمغہ امتیاز سے بھی حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو اعزاز دیا گیا. یقیناً یہ ان کی خدمات ہی ہیں. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ہمارے دوسرے معزز مہمان ندیم مولوی صاحب، جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں. ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے اپنے آس پاس کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں ان پہ، اور پھر یہ اس کو لکھ کر ہمیں بتاتے ہیں اور مختلف چینلز پہ آ کر بھی تجزیہ کار کی حیثیت سے تجزیہ دیتے ہیں. تو جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کن کن علاقوں میں انہوں نے کیا کیا دیکھا اور وہاں پر لوگوں کی کیا ضروریات ہیں وہ ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. ندیم صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ جی. اور ہمارے تیسرے معزز مہمان سید فراز حسن صاحب، جو بیت اسلام ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ہیں. یہ لوگ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر یہ بہت ساری مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں، اور اپنے ادارے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے. اور خاص طور سے بچوں کے لیے یہ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ بچوں کے وہاں پہ کیا حالات ہیں اور ان لوگوں نے کون کون سے معاملات میں ان کے لیے بہتری کے کام کیے. تو بہت شکریہ فراز صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آغاز کریں گے. آپ نے بتایا کہ
ایک طویل عرصے سے آپ ماشاءاللہ جو ہے کام کر رہی ہیں, خدمات سر انجام دے رہی ہیں, تو آپ بہت سارے معاملات کو تو پہلے سے انڈرسٹینڈ کر لیتی ہوں گی کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اس دفعہ جو سیلاب آیا, آپ لوگوں نے سب سے پہلے کون سے ایریا میں جا کر کام کیے, اور وہ کون سی پرابلمس تھے جو آپ نے شروع میں دیکھے اور جن کو آپ لوگوں نے درست کرنے کی اپنی طرف سے کوشش بھی کی؟ میں بیسکلی ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہوں, ڈائریکٹر ہوں اور فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں. اور اس بار ہم نے فلڈس کا کام نیوی کے ساتھ مل کے کیا تھا, اور شروع کیا تھا ہم نے لسبیلا بلوچستان سے. وہاں کا مسئلہ یہ تھا کہ روڈز بہہ گئی تھیں, مشکل علاقہ تھا, پہنچنا مشکل تھا, سو بائی روڈ تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. بالکل صحیح. سو ہم نے اپنا ایک نیوی کے ساتھ مل کے ہم نے اپنا ایک ٹینٹ سٹی ڈیولپ کی تھی فار سم ٹائم, اور اس کے بعد پھر ہم نے میڈیکل کیمپس وہاں پہ شروع کیے تھے. جو ایک جنرل چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سیلاب زدہ علاقے میں, وہ ساری وہاں موجود تھیں. لوگ بہت عرصے تک پانی میں چل کے وہاں تک پہنچ رہے تھے, تو ان کے اسکن کنڈیشنز بہت خراب تھیں, میل نیوٹریشن تھی, خواتین کے اپنے مسائل تھے. سو ہم نے کافی عرصے تک وہاں پہ کم از کم 2-2.5 ہفتے تک وہاں پہ میڈیکل کیمپس رن کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وی پرووائڈیڈ دیم کوکڈ فوڈ, بیکاز وہاں پہ پکانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بہت تھوڑی سی جگہ ہوگی جہاں پر وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بچا کر کھڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ پانی تھا ہر طرف. جی, سو اس وجہ سے وہاں تک پہنچنا مشکل تھا. بہت سارے علاقے تھے جس میں ہمیں ایئر راؤٹ یوز کر کے ان کو راشن ڈلیور کرنا پڑا, ان کو ایویکویٹ کرنا پڑا. اچھا, پاک نیوی کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ سہولت مل گئی ہوگی کہ بوٹس آپ کے پاس چونکہ ہیں, تو اس کے تھرو آپ لوگوں کا جانا ہوگا, اور آپ کا ساری ٹیم میں موبائل ہی ہوں گی, میڈیکل ٹیم میں بھی. دادو میں خاص طور سے یہ کام اس طرح سے کیا گیا. وہاں پہ کافی ساری ٹینٹ سٹیز بنائی گئی ہیں, جس میں 500 ٹینٹس کی ایک سٹی, اور ہم تقریباً بہت ساری ٹینٹ سٹیز وہاں پہ پاکستان نیوی مینیج کر رہی ہے. اور وہاں پہ پھر بیس بنا کے مین دادو سٹی کو, اینڈ دین ہماری ٹیمز جاتی تھیں 1-2 گھنٹے کی بوٹ رائڈ کے بعد. اسٹرینڈڈ ایریاز تھے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچا تھا, تو ہمیں یہ فیسلٹی تھی کہ ہم اس طرح سے لوگوں تک پہنچ پائے. اور ہم نے فرید آباد میں اپنا ٹیلی کلینک کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. 1 ہفتہ پوری ٹیم ہماری وہاں رہی تھی, ہم نے لوگوں کو وہاں پہ ٹرین کیا, اور اب ہم ان سے مستقل رابطے میں ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ ہر جگہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. یقیناً یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ نے انہی لوگوں کو وہاں پہ ٹرین کیا جو وہاں وہیں کے لوکل ہیں, ان لوگوں کو سمجھتے ہیں, اس ماحول کو سمجھتے ہیں. پھر آپ لوگ ان سے رابطے میں کس طرح سے رہتے ہیں؟ ہمارا فون کے ذریعے رابطہ ہے, واٹس ایپ کے گروپس ہیں جس میں اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوراً ہمیں پکچرز وغیرہ ڈالتے ہیں, ہم ان سے فون پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اچھا, اگر کوئی دوا کم ہو تو پھر ہم نیوی کی مدد سے ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے پھر وہ میڈیسنز جو پھر آپ لوگ وہاں پر پہنچاتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اور بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوکلز ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کے حوالے سے فرسٹ ایڈ کی ظاہر ایک تربیت دی جا سکتی ہے, یا گھر بنانے کے حوالے سے ایک تربیت دی جا سکتی ہے, ٹینٹ لگانے کے حوالے سے. تو یقیناً چونکہ یہ لوگ مستقل وہاں رک نہیں سکتے, ان کو واپس آنا ہوتا ہے وہ سامان لینے کے لیے جو یہاں پر ان کی نیڈز ہوتی ہیں, تو وہاں پر لوگوں کو ٹرین کرنا ایک بڑا اچھا عمل ہے, اور وہاں کے کام کو آسان کرنے کی طرف یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. ندیم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے بھی ان ایریاز کو بغور دیکھا اور ان کے معاملات سے آپ واقف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں جو اس وقت وہ لوگ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلا جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ گھبرا گئے تھے, لوگ پریشان تھے, خوف زدہ تھے, اور صرف اللہ سے دعا کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب انہوں نے پاک فوج کو دیکھا مدد کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھا. کیونکہ دیکھیں, جب انسان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اور یہ ہماری پاک فوج نے ان کو حوصلہ دلایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور حوصلہ جب بڑھا جب آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ ان بچوں میں ملی. آج بہت عرصے بعد جو ہے باہر سے اینجیلا جولی آئیں, مگر آپ دیکھیں سب سے پہلے خواتین میں مریم نواز صاحبہ آئیں, بچوں سے ملی, خواتین سے ملی, کیونکہ ایسے حالات میں بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, عورتیں پریشان تھیں, تو ان کا حوصلہ بڑھا. پھر اس کے بعد شہباز شریف, مختلف سیاسی لوگ, پھر علماء کرام, یہ سب آنے لگے. تو ہمارے یہاں یہ جو مصیبت زدہ لوگ تھے, پریشان تھے, ان کے بچے پریشان تھے, ان کو ایک حوصلہ ملا. جب حوصلہ ملتا ہے تو پھر آدمی ہر تکلیف کا, ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ان بچوں کو روتے ہوئے, میں نے بچوں کو, ماں باپ کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا, مگر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ان کو حوصلہ آیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام نے جو جذبہ دکھایا, تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو امید تھی کہ اب ایک ٹرک آنے والا ہے, اب ایک ٹرک آنے والا ہے. وہاں پہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو ہم ان لوگوں کی نظریں دیکھتے تھے, بہت سی نظریں جو ہوتی تھی وہ صرف اور صرف
ट्रकों के ऊपर होती कि अब यानी कौन सा एक ट्रक, उम्मीद जो थी एक वो उम्मीद थी। और कायम थी आप कि यकीन करें कि वो उम्मीद जो है ना उनके लिए हौसला बढ़ाते गई। बेशक उस ऐसे वक्त की ज़रूरत थी जी, सबसे बड़ी ज़रूरत थी जी रोटी, खाना पीना। बिल्कुल बच्चे खौफ ज़दा थे, रो रहे थे, फिर ख़वातीन, फिर उसके बाद रोटी के बाद कपड़ा, मकान, अब ये सारी ज़रूरतें। अच्छा, अवाम में मैंने बहुत जज्बा देखा, यानी देखें जो शुरुआत हमारे फ़ौज ने की, हमारी लीडरशिप ने की, फिर अवाम ने, तो ये कहते हैं कि एक नेशन बन रहा है। बिल्कुल मैंने एक नया नेशन बनते हुए देखा। मैंने एक जज्बा, जैसे हम अक्सर कहते थे ना, हमें यूथ से, हमें जवानों से कुछ उम्मीद है, तो हमें उस उम्मीद जो हमने लगाई थी उसे हमने अपनी आंखों से देखा। हमें तो फख्र है जनाब अपने जवानों पे, वो उम्मीद पे पूरे कि उतरे हमारे हमारे कॉलेज जवान। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी तक जिस तरह काम कर रहे हैं और वो आकर अपनी खुशी से वॉलंटियरली ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लोगों से सामान लेते हैं, उन इदारों तक पहुंचाते हैं जो आगे डिलीवर कर रहे हैं। अब तो देखिए, यही हमारा मुस्तकबिल अब है। जो वक्त आ गया है कि हमें अब उन्हें भूलना नहीं है, बिल्कुल क्योंकि अब तो उन्हें दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना है। बिल्कुल हम ऐसे ही हर वक्त जो बड़े एक तुर्किश आदमी ने कहा था कि हमें मछली खैरात में नहीं देना, हमें मछली पकड़ना सिखाना है। बिल्कुल तो सही अभी हमें उन लोगों को अपने पैर पे खड़े करने के लिए हमें मुख्तलिफ लोगों को जाना चाहिए, उनको उनके लिए तालीम दें। उनके जैसे हुनरमंद लोग मैंने देखे नहीं है जो यकीन करें छोटे छोटे टुकड़ों से इतने खूबसूरत चादरें बनाते हैं कि बाहर के ममालिक भी लोग उसको जिनको लेते हैं। रल्ली बोलते हैं। जी, वो जी। बड़े हमारी पहचान है एक सकाफती। जी, अभी देखिए हमारे पास हुनर की कमी नहीं है। बेशक। हम उनके लिए अब सिलाई मशीन हो गया है, हम उनके लिए मवेशी प्रोवाइड करें, क्योंकि देखिए हम उनको पैसे देंगे, क्योंकि हमें अगर हम उनको एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए, हमें चाहिए कि मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, तो हमें उनको शहरों की तरफ नहीं, उनको उनके इलाकों में उनको आबाद करना होगा, उनके लिए सहूलतें पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सही है। सिर्फ खाना पीने में तो हमने मदद की जी, और वो तो पहला स्टेप था ना, पहला स्टेप था, और वो मगर ज़रूरी था। अब मैं अवाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अब असल जो वक्त आ गया ना उनकी मदद करने का, वो ये वक्त है। अब उनका हौसला बढ़ चुका है, हिम्मत हो चुकी है, मगर अब हमें मोहब्बत फैलाना है। अब जितना हो सके आप अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ वहां जाके एक दो दिन गुजारें। बच्चे शुक्रगुजार होंगे, बच्चे फिर अपने घर पे शिकायतें नहीं करेंगे जब उन बच्चों को देखेंगे। ऐसे ही क्योंकि है। अभी हमारे शहरों में बच्चे हैं ना, मैं बताऊं अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतने शुक्रगुजार नहीं है, उनकी फरमाइशें बढ़ती जाती है। तो जरा अपने बच्चों को निकालिए। बच्चों को तो खैर वो तरबियत की जरूरत होती है ना हर जगह। देखिए तो उनको एहसास ही अल्फाजों नहीं से है। तरबियत बिल्कुल नहीं होता, आप दिखाइए, करना पड़ती आप है। अपने बच्चों को अपने साथ ले जाइए और दिखाइए बेटा ये तुम जिंदगी जी रहे हो और ये जी रहे हो। और आप यकीन करें बच्चे तो बच्चे हैं, आपकी अपनी आंखें खुल जाएंगी, फिर आपको एहसास होगा कि फजूल खर्ची मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमें चीन और जापान की तरह अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़ा होना है, बिल्कुल सही, तो हमें ये एहसास करना पड़ेगा। हमें न सिर्फ ये कि खुद बल्कि अपने बच्चों को भी एहसास दिलाना होगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। फराज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आपका इदारा भी एक तवील अरसे से बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन ख़ास तौर से जब आप लोग ये सूरत हाल हुई सैलाब की, तो क्या सोच थी, किस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़े और फिर क्या देखा वहाँ पे आपने उन इलाकों में? जी बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा हुआ इस तरीके से कि हमारा पिछले 10 सालों से बैतुल-इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके जो अभी इस दफ़ा सैलाब में मुतासरा हुए, हमारा पिछले 10 सालों से तकरीबन वहाँ पर बेसिक एजुकेशन लिटरेसी सेंटर और कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के मराकज़ मौजूद थे। सही। सबसे पहले जब झलमक्सी के अंदर जो है वो पहले सैलाब की ख़बर आई तो हमारे अपने एजुकेशन सेंटर जो थे लिटरेसी के और डेवलपमेंट के वो मुतासर हुए थे। तो हमने इससे पहले क्लैमिटी कॉल होती, इमरजेंसी की वो होती, तो हम सबसे पहले रश किया था कि जी हमारे अपने मराकज़, हमारे अपने कम्युनिटी टीचर्स वगैरह मुतासर उसके अंदर हुए, उनके घर वगैरह मुतासर हुए। इस दफ़ा के सैलाब में जो सबसे बड़ी एक चैलेंज था, वो ये चैलेंज ये था कि रिवराइन फ्लड नहीं था। 2010 और 11 के जो थे वो दरिया सिंध के अतराफ़ के थे, तो कम्युनिटी ट्रेन हो चुकी थी, लोग ट्रेन थे, सिस्टम ट्रेन था। लेकिन इस मरतबा जिस तरीके से जिन इलाकों के अंदर सैलाब आया है, वहाँ पे पिछले 400 साल के अंदर बारिशों के आफात ने उस तरीके से कभी मुतासिर किया नहीं था। तो हमने जब शुरू में अपनी रिलीफ़, क्योंकि एक नेटवर्क मौजूद था और जैसे मैडम ने कहा पहले कि जी
آپ کی جو ہے وہ جتنے سڑکی نظام تھا وہ متاثر ہو چکا تھا. تو الحمدللہ اس نیٹ ورک کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ امیڈیٹلی ہمارے جو ریسکیو آپریشنز تھے اور ریلیف سروسز تھیں وہ اسکیل اپ ہمیں صرف کرنا پڑا اس کو. اور الحمدللہ جیسے سر نے بھی بات کی کہ اس دفعہ پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی، پاکستان ریلوے ان سب نے اپنے ریسورسز کو پیش کیا. ماشاءاللہ سے ہمارے مستقل بنیادوں کے اوپر ایئر فورس کے ذریعے نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر ایئرپورٹس پہ ہمارے یہاں سے راشن جاتے رہے. وہاں پر یعنی ایک ٹیم ایفرٹ تھی. وہاں سے آگے جہاں پر ہمیں پانی کراس کرنا تھا وہاں پر ہمیں پاکستان نیوی کی سپورٹ ملتی رہی. اور سب سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے تقریباً 50,000 رضاکار بیک وقت موبلائز ہوئے تھے. تو یہ ہر یعنی کارپوریٹ سیکٹر ہمیں سپورٹ کر رہا تھا، عوام ہمیں سپورٹ کرتی تھی. کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی وہاں ہمیں سپلائز ملتی تھیں. وہاں سے ہم اس کو ایئر لفٹ کرتے تھے، پہنچاتے تھے لوکیشن پر. وہاں سے نیوی ہمیں سپورٹ کرتی تھی. ادھر سے ہمارے اپنے نیٹ ورکس تھے 50,000 کارکنان کے. تو یعنی پوری قوم نے مل کر اجتماعیت، اور صرف قوم نہیں، ہمارے پاس ترکی کے ادارے لاسٹ ٹائم میں جب آیا تھا یہاں پر پی ٹی وی تو اس وقت ہمارے ساتھ آفاد جو کہ ٹرکی کے جو ہے وہ پریسیڈنسی ہے ڈائریکٹلی، اور ان کے صدر طیب اردگان صاحب کی ڈائریکٹلی انسٹرکشنز کے اوپر پاکستان میں وہ میجر ریلیف آپریشنز کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو ان کے ٹینٹ سٹیز کی ڈپلائمنٹ، وہ ٹینٹس تو لے کر آ گئے تھے لیکن ان کے ٹینٹس کی ڈپلائمنٹ کون کرے گا؟ تو بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ نے دادو میں، اس میں بھلاری کے اندر، نواب شاہ کے اندر، اسی طریقے سے سیون کے اندر، ان علاقوں کے اندر جو ٹینٹ سٹیز وغیرہ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، وہاں پر ٹینٹس پرووائڈ کیے گئے، راشن، فوڈ، میڈیکل کیئر. بچوں کے جو بچے ڈسپلیس ہوئے ہیں، کیونکہ بیسیکلی بیت اسلام جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پوری دنیا میں یوتھ اور بچے وہ سرمایہ ہوتے ہیں ہمارے، لیکن اگر بالکل، لیکن اگر اس کو کوالٹی ایجوکیشن اسکل امپارٹ نہ کی جائے ٹائملی تو وہی اس قوم کے لیے لائبلٹی اور برڈن بن جاتے ہیں. تو بیت اسلام کا پچھلے 10 سالوں سے فوکس ہی یہ رہا. تو ہمارا جتنے انٹروینشن ہیں، اور ابھی اس وقت سیلاب سے پہلے 25 لاکھ کے قریب یتیم بچے جن کے پاس، اور یونیسیف کی فگرز بھی ہیں جن کے پاس نہ ان کی آئی ڈی کارڈ ہیں، یعنی پاکستان کی شہریت ہی نہیں پیدا ہونے کے بعد، بنیادی حقوق ان کو نہیں ملے ہوئے، نہ ان کو سوشل سروسز مل رہی ہیں. اب اس وقت جتنی میس اسکیل کے اوپر آرفن فیملیز ہیں، تو اس وقت بیت اسلام کا فوکس مین یہ ہے کہ کس طریقے سے 22,000 اسکول ویسے متاثر ہو گئے، اسکولوں کی ویسے کمی تھی. تو اس وقت ہم آپ لوگوں کے کتنے اسکول متاثر ہوئے؟ کیا سبھی کو نقصان پہنچا یا کچھ؟ جتنے ہمارے بلوچستان کے اندر تھے، اس طرف کی جو جھلمکسی، گنداوا کی جو پٹی میں، بیلا کے علاقے کے اندر، اسی طرح فیض گنج کے علاقے کے اندر تھے، خزدار میں تھے، یہ سب علاقے میں ہمارے بہت زیادہ متاثر ہوئے. تقریباً 300 کے قریب تو ہمارے اساتذہ جو ہم سے اٹیچ تھے ان کے گھر متاثر ہوئے ہیں. تو اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو ریورائن ایریا کے اندر تھے وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ان میں اڈیپٹ کرنے کی کیپیسٹی تھی چونکہ وہ سیلاب کو جھیلتے آ رہے تھے. ان علاقوں میں کوئی بارش کے پانی کا جانے کا ترتیب تھی ہی نہیں. اچھا، کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسا ڈیٹا بھی ریکارڈ کیا ہے کہ اتنے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے تھے، اب وہ بچے کہاں ہیں، کتنے ہیں، کس حال میں ہیں؟ جی، یہ کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے اس وقت تقریباً 40,000 بچوں کو جو ہم اپنے مختلف سینٹرز کے ذریعے اسکالرشپس اور سپورٹ پرووائڈ کرتے تھے، اس وقت ہمارے تقریباً 150 کے قریب مکاتب جس کو ہم کہتے ہیں لوکل زبان میں، اور جو بیسک ایجوکیشن سینٹرز ہیں ان کو ہم اب ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں واپس. اور صرف ان کو نہیں کرنا، اب ہم ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر چونکہ لرننگ ہوتی ہے نا، تو اب ہماری جو لرننگ ہے وہ لرننگ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ سطح پہ، ضلعی سطح کے اوپر اپنا نیٹ ورک بنانا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے آنے والے اثرات اس کے لیے ان کمیونٹیز کو تیار کرے. تو ہمارے جو صرف اب کمیونٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے اڈیپٹیشن کی تیاری کرنی ہے کہ بھائی اگلی دفعہ بارشیں آنی ہیں تو بارشوں سے پہلے ان مقامی لوگوں کو تیار کرنا کہ اپنے گھروں کی تعمیرات کیسے کریں. ہمارے جو 50,000 گھروں کا ٹارگٹ ہے اس وقت لزبیلا کے علاقے اتھل کے اندر، ہم وہاں پر ماشاءاللہ سے اس وقت اکیڈمکس جو ہیں، ریسرچرز ہیں کراچی یونیورسٹی، سر سید کے، وہ وہاں خود اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹیم کے ساتھ وہاں پر کمیونٹی کو ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا سائسمک ریزیلینٹ، زلزلے سے کس طرح بچنے والا گھر بنے گا، سیلاب سے گھر بچنے والا کس طرح بنے گا، سندھ میں جا کر، اور لوکل ریسورسز کے ساتھ کیسے کریں گے.
तो एक यानी अब आप लोग मुस्तकबिल के चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हम सबको पता है कि दुनिया भर में मौसम तब्दील हो रहे हैं और शिद्दत के साथ तब्दील हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी मेजर चैलेंज था, ये सैलाब आता नहीं आता, बारिशें होती नहीं होती, फूड सिक्योरिटी इस वक्त हमारे पास ग़ज़ाई किल्लत पाकिस्तान की बेतहाशा है, पानी की किल्लत हमारे पास है। अब इन सब के अंदर इदारे सिर्फ नहीं कर सकते, जो लोग हैं इन लोगों को तैयार करना हम ज़रूरी सब है। लोगों को मिलके करना है और उन लोगों को तैयार भी करना है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी आगे लेके आना है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं और हमने जैसे शुरू में कहा कि सांप के काटने के और स्ट्रे डॉग्स के पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं, क्या उनके लिए वो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जब ऐसे वाक़यात होते हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा सुनने में आता है जी वैक्सीन नहीं है, फ़लाँ चीज़ की वैक्सीन नहीं है, वो सब काम आप लोग कैसे कर रहे हैं? बलूचिस्तान में हमें इतनी डॉग बाइट्स या स्नैक बाइट्स नहीं मिले, सुजावल में हमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सक्खर में नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम पेश आई है वो दादू के इलाके में आई। दादू में? और एक तो इलाका बहुत बड़ा था, उसमें फरीदाबाद में जो हमारा स्टेशन मेन टेली क्लिनिक का चल रहा है, वहाँ पे शुरू से ही हमें स्नैक बाइट के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए। फिर हमने एंटी स्नैक वेनम प्रोविज़न पहले कराची से किया, उसके बाद फिर ज़ाहिर उसको एक ख़ास टेम्परेचर। कोई फिगर है कि इतने केसेस थे और मतलब स्नैक बाइट के दिन या के डॉग कम से बाइट कम के? 2 से 3 केसेस आ जाते हैं रोज़ाना? अच्छा, हफ्ते के आप समझ लें 10 से 12 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हमें, ठीक है। इसी अभी तरह स्टिल ये चल रहा है जी सिलसिला? जी बिल्कुल, अभी भी चल रहा है। डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मुस्तकिल, सही। और वो सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। अब मुझसे पूछते हैं इसका हल क्या है, मैंने कहा सिवाय इसके कि वी टेक देम डाउन, जिसमें फिर वो और लोग खड़े हो जाते हैं कि यू कैन नॉट किल अ डॉग, सो वो अभी चल रहा है। लेकिन ये कि रोज़ाना के हिसाब से हमें ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, एंड अल्लाह का शुक्र है कि वी आर एबल टू प्रोवाइड दैम वैक्सीन्स। DHO की मदद से भी हमें एंटी स्नैक वेनम मिल जाता है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स मिल जाती हैं। जो प्रॉब्लम बच्चों में, जैसे कि ये भी बात कर रहे थे, तो बच्चों में पोलियो के केसेस हमने दोबारा अनरिपोर्टेड, लेकिन हमें 2-3 केसेस मिले हैं। और वो जो EPI का प्रोग्राम है वो वहाँ पे रुक गया था बिकॉज ऑफ फ्लड। ये भी दादू में मिले हैं केसेस आपको? जी हाँ, दादू में ही मिले। सो वो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको जारी रहना चाहिए, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वहाँ पे EPI का प्रोग्राम दोबारा बहाल करें। मतलब जिस तरह दूसरी प्रॉब्लम्स के हवाले से डॉक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी वहाँ पहुँचना इस वक्त ज़रूरी है, आप समझते हैं? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का प्लान होता है पूरा कि वैक्सीनेशन बच्चों को कैसे मिलेंगी, तो उसको रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो डॉग बाइट या स्नैक बाइट की जो भी वैक्सीन होती है, जो मेडिसिन होती है, तो क्या ये वन टाइम होती है या इसके लिए कोई कुछ दिनों का होता है, कोई कोर्स जो करना होता है? नहीं, वो तो उसी वक्त फौरी तौर पे दिया जाता है। ठीक है, तो वो उसी वक्त लगाया जाता है। अदरवाइज अगर स्नैक वेनम फैल जाए तो फिर तो डेथ हो सकती है। सही। तो वो तो देयर एंड देन अर्जेंटली फौरी तौर पे देना होता है। फौरी तौर पे कुछ घंटे ही होते हैं। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारे हमने केसेस सुने भी हैं और मुसलसल लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ख़वातीन के हवाले से, ज़ाहिर है जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, ख़वातीन के दीगर और बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके हवाले से सहूलतें इतनी नहीं थी, आप उसको कैसे देख रही हैं? इसमें देखिए वो लोग ऑलरेडी बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी डिलीवरीज़ घर पे होती हैं, और वहाँ पे लोकल डाई सिस्टम जहाँ था उसको हमें रीएक्टिवेट किया। जैसे सुजावल में वी हैड अ ट्रेंड LHB मिडवाइफ थी वहाँ पे, तो उस आप लोगों ने उनको तरबियत दी खुद से? वो ट्रेंड थी, उनको खाली कनेक्ट करने की ज़रूरत थी। ठीक। तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ सुजावल में अच्छी मिल गई थी हमें, तो वी कुड डिफरेंशिएट कि कौन सी डिलीवरीज घर पे हो सकती हैं, किसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, टुवर्ड्स द टर्म में डिफरेंशिएशन की जा सकती है। तो वो उस सिस्टम को रिवाइव करना और उसको इन प्लेस करना। सिमिलरली फरीदाबाद में भी हमने जो लोकल डाइज थी उनका पहले असेस किया कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब हमें लगा कि कॉम्पिटेंट है, कर लेंगे, तो फिर हमने उनको कनेक्ट किया पेशेंट्स के साथ, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम इस काबिल थे कि हम ये कर पाए। बहुत अच्छा। फिर ख़वातीन के दीगर मसाइल भी होते हैं, उनको वो तमाम चीज़ें, वो सामान नहीं पहुंच पा रहा था, क्या उसमें कोई आप लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, सैलाब में हर तरफ पानी है, कपड़े कैसे धोएंगे, कचरा कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो हमने मेरी एक दोस्त हैं शायान मलिक, डिज़ाइनर हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया कि हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि हमने डिग्निटी किट्स तो दें मगर वो रीयूजेबल हो। तो शी डिज़ाइंड इट और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी कैंप, बिकॉज इसको थोड़ा सा यूज़ करना समझाना पड़ता है, तो वो उन्होंने डिज़ाइन किया और हमने लोगों को पहुंचाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको बार बार यूज़ कर सकती हैं। तो एक किट हमने डिज़ाइन की है जिसमें हम 2
نیپکنس ڈالتے ہیں اور وہ اس کو واش کر سکتی ہیں. اس کو پورا طریقہ ان کو سمجھایا جاتا ہے ہمارے میڈیکل کیمپس میں تاکہ وہ اس کو بار بار استعمال کر سکیں اور ہائیجین برقرار رہے. دیکھیں یہ اتنا اچھا پوائنٹ ہے نا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں ہی کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہوتی ہے, تو جب آپ کے آس پاس پانی ہو اور آپ نے اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہو, اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہو, اپنی کوشش تو آپ کریں گے نا. ایسے میں اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرنا, جیسے کہ نیپکن ایک مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جو ری یوزیبل ہو, جس کو آپ دھو کر پھر سے جو ہے استعمال کر سکتے ہو, ایک بڑی اچھی بات ہے. اور جس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ خواتین کو آسانی ہو رہی ہے, ان کو وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں, بلکہ وہ اس کو دوبارہ سے استعمال کر رہی ہیں. اور جو آلریڈی ایک گندگی یا کچرا پھیلا ہوا ہے وہاں پر, جو کہ قدرتی طور پر ظاہر ایک آفت ہے جس کی وجہ سے ہو گیا ہے, لیکن اس میں انسان کی اپنی جو ہے کوتاہیاں نہیں ہوں گی کوئی بھی, اگر وہ صفائی کا خیال رکھے گا. تو یقیناً ان چیزوں کو ہم نے جاری رکھنا ہے, اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ابھی مزید ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ گفتگو ہماری جاری ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے ایک مختصر سی بریک کے لیے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اپنے دیگر مہمانوں سے مزید سوالات کریں گے. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں خوش آمدید. اور یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے حوالے سے جو سیلاب کی وجہ سے بہت ساری مشکلات سے لڑ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. ان کی ہمت ابھی بھی قائم و دائم ہے اور یقیناً رہنی چاہیے, کیونکہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہر سطح پہ لوگ وہاں جا کر ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور جس حد تک جو بھی ہو سکتا ہے وہ بھرپور طریقے سے وہاں پر ادا کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں جب انہوں نے وہاں پہ وہ تمام حالات دیکھے تو اس کو کیسا پایا, اور وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر ان کو بھجوا سکتے ہیں. ندیم صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا اور پھر آپ کا اپنا مشاہدہ ہے کہ آپ نے ایسے میں ایک تمام لوگوں کو متحد ہو کر جو ہے ایک کاز کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ متحد ہو کر جو آنے والے وہ کون سے اقدامات ہیں وہ کریں تاکہ ان کے لیے مزید بہتری جو ہے وہ ہو سکے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ان لوگوں سے جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے سیاسی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا, یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ ان کے ہمدرد بنے, دوست بنے. لوگ دیکھیں ایسے حالات میں کوئی نہ کوئی شخص چلے جاتے ہیں, چاہے وہ تجزیہ کار ہو, جرنلسٹ ہو, سیاسی لوگ ہو. تنقید کرنا بڑا آسان ہے, مگر ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. اور موجودہ وقت کا تقاضا یہ ہے, جو سب سے اہم بات ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں دیں. سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے ٹاپ اپ کروا دیں, بیلنس ڈال دیں, مگر اگر ان کو ان کے علاقوں میں آپ فری انٹرنیٹ کر دیں, فری موبائل سسٹم کر دیں, تو ایک تو ان کے بچے جو غمزدہ ہیں ان کے موبائل پہ بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں بہت سی چیزیں میسر ہے کہ بچے دیکھ سکتے ہیں, بڑے دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتی ہے ایمرجنسی میں, وہ فوراً انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم وہاں پہ سکھا کے آ رہے ہیں اور وہ رابطے میں ہیں. جب میں گیا میرے پاس کچھ بیلنس تھے کچھ مختلف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے, تو میں نے جب ڈسٹریبیوٹ کیے تو میں نے ان کے آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی,
ان کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھی. انہوں نے کہا آپ نے بڑی اچھا کام کیا, ہم اپنے رشتہ دار کو فون کرنا چاہ رہے ہیں جو دوسرے دیہات میں ہیں, جو دوسری جگہ پہ ہمیں یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں تھے. وہ آپ یقین کریں, مجھے افسوس یہ ہوا کہ میں زیادہ نہیں لے کے گیا تھا, کیونکہ میں تھوڑے بہت میں لے کے گیا تھا, میں نے کہا ضرورت پڑ جائے, بیلنس ختم ہو جائے. تو ہمارے کچھ دوست تھے, تو ہم نے سب نے اپنے اپنے جو بیلنسز تھے ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا. اور یقین کریں ان سے کیا ہوا کہ کچھ ایک تو بہت بزرگ جو تھے وہ پریشان تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا. اچھا وہاں پہ اب روزگار تو ہے نہیں, تو یہ بیلنس کہاں سے ڈالیں گے, یہ کس قسم کا. تو یہ جو سہولت ہے میں سمجھتا ہوں اگر حکومتی سطح پہ ریکویسٹ کی جائے, بہت سی کمپنی جو اتنا CSR ایکٹیویٹیز کرتی ہے, جتنے موبائل کمپنی ہیں, اگر وہ ان علاقوں کے لیے مفت موبائل سروس کر دیں کچھ مہینوں کے لیے, تو اس سے ایک تو تعلیم حاصل ہو جائے گی, ایمرجنسی کے صورت میں میڈیکل. تیسرا جو اصل جو بات جو عوام کو نہیں بتائی جاتی, کیونکہ آپ دیکھیں ایک شخص کو لایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تنقید کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی جاتی ہے. بددل کرنا, ان لوگوں کو بددل کرنا جو کہ ایک شخص کام کرنے نکلا ہے, حکومت کام کر رہی ہے, مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, مگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے دو شخص کو لایا جاتا ہے, اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے وائرل. اب اگر جو حقیقت میں لوگوں کے پاس جب ویڈیو کا وہ خود کہیں گے یعنی جو کام کر رہے ہیں ان کو اپریسیشن نہیں مل رہا لیکن بلا وجہ کی تنقید ہو رہی ہے, تو یہ اس چیز سے بچنا ہے. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ ریز کیا, یقیناً وہ ہماری جو موبائل کمپنی ہیں وہ اس کو ایڈریس کر سکتی ہیں. تو انہی سے ہم درخواست کریں گے کہ پرٹیکولرلی ان علاقوں میں جہاں پر حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے سروسز کو فری کریں, کیونکہ جب کوئی ناگہانی آتی ہے تو ہم سب کو مل کر اپنے ہی لوگوں کو, اپنے پیاروں کو آسانیاں دینی ہوتی ہیں. فراز صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ایک عرصے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے آپ مسلسل پہلے بھی کر رہے تھے اور جب یہ حالات ہوئے تو تب بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ وہاں پر خاص پروفیشن سے وابستہ تھے, کوئی کاشتکار ہے, کسان ہے, کوئی بڑھائی کا کام جانتا ہے یا اس طرح کے دیگر بہت سارے کام ہیں, کیا ان کا بھی کوئی ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس ہے, یا آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیوچر میں لوگوں کو کچھ ایسا ہنر سکھایا جا سکے کہ وہ اپنے پیروں پہ جلد کھڑے ہو سکیں؟ دیکھیں بیت السلام نے ریسنٹلی جب ہم ریلیف آپریشنز کر رہے تھے اور ساتھ میں فیوچر پلاننگ کر رہے تھے, تو ہم نے بحال پاکستان کے نام سے ایک کیمپین لانچ کیا, کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے نا اس کا ایفیکٹ ہے. اور اس بحال پاکستان کے اندر ہم اڈاپٹ ولیج کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جہاں پر اچھا بیت السلام کے ساتھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو عوام یا کارپوریٹ سیکٹر کیوں کر آپ کے ذریعے سپورٹ یا ریلیف کی سروسز کے اندر اتنا زیادہ انگیج ہے. اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج جو ڈونر ہمیں پیسہ دے رہا ہے یا کارپوریٹ سیکٹر دے رہا ہے, وہ ہم سے 6 مہینے کے بعد جب پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو گھر بنایا آپ نے, لو کاسٹ تو بنا دیا, لیکن کیا اور جس ولیج میں آپ نے کام کیا آج ان کی کنڈیشن ہے کیسی, صحیح, اور یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں. تو اس چیز کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کہ جی ہم اڈاپٹ ولیج میں یہ کر رہے ہیں کہ اس ایریا کے اندر اگر وہاں فلیش فلڈز آتے ہیں, اگر وہاں پر زلزلے آ سکتے ہیں, اگر وہاں پر دادو کی طرح جس طرح پانی 6-8 فٹ پانی اوپر بڑھ سکتا ہے, تو وہاں پر کس قسم کی تعمیرات ہوں گی کہ اگلے بارشوں میں, اگلے زلزلے کے جھٹکوں میں, یا اگلے جب اس طریقے سے فلیش فلڈ آئیں گے تو اس کو سسٹین کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیم تو بہت زیادہ پروفیشنلز پہ مشتمل ہوگی جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو کمنگ جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق, اور پھر یہ کہ اگر دوبارہ سیلاب آتا ہے تو کتنا سسٹین کر سکتا ہے وہ گھر, ان چیزوں کے مطابق کام کر رہی ہوں گی. جی ویری ٹرو, یہی بات ہے جس کی وجہ سے جو بیت السلام کے ساتھ لوگوں کی ایسوسیشن یا ان کی جو ہمارے اوپر کریڈیبلٹی ہے وہ اسی چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ ایفرٹ کریں. الحمدللہ ہمارے ساتھ والنٹری کیپیسٹی کے اندر اینڈ ادروائز آلسو کہ ہمارے پاس ایسے ساتھی موجود ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان شعبوں کے اندر, اور وہ گائیڈ کر رہے ہیں. اگلا اسٹیپ آئے گا کہ جب گھر دے تو دیا آپ نے, اگلی چیز ہے کہ ان کے لائیولیہڈ, اور ہر گھر کا الگ ہوتا ہے. کسی گھر میں بڑھئی آپ نے جیسے کہا کوئی کاشتکاری کرتا تھا, اب وہ فلڈ زون میں کیسے کاشتکاری کرے, پانی کھڑا ہوا ہے, کچھ کرنے کے قابل ہی وہاں پر اب وہ پرانی والی چیز نہیں ہوگی. ان کو ان حالات کے لیے جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر جہاں کلائمیٹ چینج کے افیکٹ آئے ہیں تو وہاں پر انہیں اڈیپٹ کیا ہے, اسی طریقے سے ہم نے ان کو امپارٹ کرنا ہے کہ بھائی اب آپ نے ان حالات کے اندر یہ آپ کا ذریعہ معاش ہو سکتا ہے.
اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا رادر دین کہ ہم ان کو اگلے 6 مہینے 8 مہینے تک جب تک کہ اگلا کوئی فصل نہیں لگتی ہم ان کو صرف راشن پہنچاتے رہیں. راشن ایمرجنسی ریلیف کے حد تک تھا, اب ہمیں فوری طور پر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. تو چاہے وہ سلائی مشین ہو, چاہے ان کو جانوروں کی ضرورت ہو, کیونکہ دیکھیں 11 لاکھ اگر جانور اس دفعہ افیکٹ ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, تو جو ایک میجر راجن پور کے علاقے کے اندر میجر ان کی ارننگ ہوا کرتی تھی, مشہور ہے راجن پوری بکرے. تو ان سب جگہوں کے حساب سے ہر ایک کی اڈاپٹ اے ولیج کے اندر کمپریہنسو ہم ان کو سروسز پرووائڈ کریں. تو یہ جو اڈاپٹ اے ولیج کا جو آئیڈیا ہے اس میں کتنے لوگ آگے آئے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کتنے % لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچے گا؟ ماشاءاللہ جتنے بھی لانگ ٹرم سوچ رکھنے والے ہیں پاکستان کے میجر کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے بیت السلام کے اڈاپٹ اے ولیج کے اندر دے آر اڈاپٹنگ ولیجز, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس علاقے کے اندر اگلے سیلاب کے سے پہلے, اگلے بارش سے پہلے وہاں کے بچوں کا کیا حال ہے, وہاں کی عورتوں کا کیا حال ہے, وہاں کے بوڑھوں کا کیا حال ہے, وہاں کے یتیم بچوں کا کیا حال ہے. ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے کرنا, اور پریپیئر کتنے ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر ایسے ہی 1-2 دفعہ اور انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, کلیمٹی آ جاتی ہے, تو پاکستان کے لیے بہت چیلنجز ہوں گے. تو اس کے اندر عوام کی طرف سے بھی, اور ان کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ٹیڈیس ورک ہے, اس کے لیے بہت محنت والا کام چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پر اس قسم کے ماڈلز کو تیار کیا جائے. پہلے ہم نے اس طریقے سے پاکستان میں نہیں تھا, تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے بحال پاکستان کے اندر, اور اس بحال پاکستان کے اندر وہی گھر جو 3.5 لاکھ روپے کا ہم بنا رہے ہیں, اگر عام وہاں کا پرانا مستری بنائے گا تو وہی حال ہوگا جو اس دفعہ حال ہو گیا ہے. لیکن اگر اس کو ہم ٹرین کر دیں گے, گائیڈ کر دیں گے, سپورٹ کریں گے, تو وہی گھر جب وہ بنے گا تو وہ سسٹین کرے گا. جو بچوں کو اسکول تھے وہ ان کے لیے شیلٹر کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری اپنی لرننگ بھی ہوئی ہے کہ ہمارے اپنے جو بیسک ایجوکیشن سینٹر تھے وہ متاثر ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ اگلے سال یا بعد میں کبھی وہ متاثر ہوں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بحال پاکستان, موسم کی تبدیلی ہے, موسم کی تبدیلی بہت سارے چیلنجز ہیں, سیمنٹ کہاں پہ یوز کرنا ہے, کہاں پر لائم یوز کرنا ہے, سیمنٹ کی وجہ سے کتنی گرمی آ رہی, تو یہ تمام چیزوں کو ٹرین کرنا اور اس کو کیپیسٹی بلڈ کرنا کمیونٹی کی. تو اس میں جتنا پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر ہے, سمجھدار لوگ ہیں, ویژنری لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے, کیونکہ وہ خود بھی افیکٹڈ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ لگ جائے گا اس میں؟ دیکھیں تقریباً اگر ہر چیز جس طریقے سے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, اٹ ول ٹیک نیکسٹ 5 ایئرس. یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے, اللہ نہ کرے اس درمیان میں کوئی حالات اور خراب ہوں. تو جو اس وقت جیسے ہم نے اس دفعہ ایکسپیرینس کیا, جیسے پاک فورسز سے لے کر, گورنمنٹ کی مشنری سے لے کر, این جی او سے لے کر, لوکل کمیونٹی جو آرگنائزیشنس ہیں, ان سب نے کلیکٹیولی جس طرح کام کیا ہے, اسی طریقے سے اگر عوام کی, لوگوں کی سپورٹ رہی, اور ہم نے ان کو ڈونرز کو بھی ہم نے گائیڈ کیا, ہم نے بینیفیشریز کو بھی ہم نے گائیڈ کیا, اور ساتھ کلیکٹیولی کام کرتے رہے. اور سر نے جیسے کہا تنقید کے بجائے کمزوریاں بہت ساری ہیں ہم سب کے کاموں کے اندر, لیکن ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے. بالکل پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ تو کریں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تھوڑا بتائیے گا کہ بہت سارے جو کیسز ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اسنیک بائٹ وغیرہ کے حوالے سے, اگر فوری طور پر دوائی موجود نہ ہو اس حوالے سے, تو کوئی ایسی ٹیکنیک ہے, کوئی طریقہ کار, کیا کرنا چاہیے تاکہ فوری طور پر اس کے لیے کوئی بہتر ہو سکے پیشنٹ کے لیے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو شفٹ کہاں کرنا ہے. اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں, اور ہم نے کیا تھا, اگر ہمیں نہیں ملی تو ہم نے بورڈ میں پیشنٹ شفٹ کیا, اس کو اموبلائز کر کے, ایریا کو لوگ صاف ستھرا کر کے اور سپلنٹ لگا کے, اینڈ دین ہم نے اگلی جگہ جہاں بھیجنا ہے بورڈ میں اس کو بتا کے کہ ہم یہ اسنیک بائٹ کا پیشنٹ بھیج رہے ہیں, فوری طور پہ آپ کو شفٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, لیکن پرٹیکولرلی اگر کسی ہاتھ پہ کاٹا ہوا ہے اسنیک بائٹ ہے یا پیر پہ کاٹا ہوا ہے تو اس کو اموبلائز کر دیں, سپلنٹ کر دیں, اچھا, اور اس کے بعد پھر ان کو فوری طور پہ شفٹ کر دیں. اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے, سائنس ہیں کہ نہیں ہے, بلڈ کلوٹنگ دیکھنی پڑتی ہے, کیونکہ ہر سانپ تو زہر والا نہیں ہوتا, زہر والا نہیں ہوتا, تو اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے. لیکن خوف اتنا ہوتا ہے کہ انسان بالکل اسنیک کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتا ہے کہ اگر بائٹ ہوگی تو میں نے نہیں بچنا. جی, تو اس میں ہم بلڈ لے کے اور اس کی کلوٹنگ دیکھتے ہیں. اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ افیکٹڈ ہے, ٹائم پہ کلوٹ نہیں کر رہی, اور پیشنٹ گھبرائے ہوا بھی, اس کو ریلیکس کر کے, سپلنٹ کر کے, اموبلائز کر کے پھر آپ شفٹ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ مجھے ایک چیز اور بتائیے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اڈاپٹ ہاؤس کا بھی کوئی آپ لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا فراز صاحب نے کہ اڈاپٹ ولیج پہ کام ہو رہا ہے. تو جو لوگ اڈاپٹ ہاؤس پہ کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, اور ابھی تک اس میں کتنا آپ لوگوں کو پروگریس نظر آ رہی ہے کہ لوگ آگے آ رہے ہیں اور اڈاپٹ ہاؤس کو ہماری ساحل ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کام ہو رہے ہیں.
ایک یہ کہ adopt a family for 6 months, because ظاہر ہے For ابھی 6 months. for 6 months, ٹھیک ہے. because وہ ابھی کاشت جیسے انہوں نے کہا کاشتکاری نہیں ہو سکتی, کوئی کام اس طرح کا بھی ایگزیکٹلی ایسا فوری تو کوئی طور کام پہ ہو شروع نہیں سکتا. جی سو اڈاپٹ اے فیملی فار 6 months, جس میں ان کو ہم اگر 5 لوگ ہیں ایک فیملی میں تو ہم 10 to 15,000 روپیز پر منتھ ان کو دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ساتھ ساتھ پھر ریبلڈ دا ہاؤسز. سو یہ بلوچستان اور سندھ دونوں علاقوں میں ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں نیڈ اسیسمنٹ کے حساب سے. جن کا پارشلی ڈیمیج گھر ہے اس کو اس طرح سے ریبلڈ کرنے کا پلان ہے, اور ورنہ پھر نیا گھر بنا کے دیں. صحیح. نظم میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بہت ساری مشکلات آتی ہیں قوموں پہ, لیکن یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے پاس بس 2-3 منٹ ہے, آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک پیغام دینا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اسکول بننے میں ٹائم لگے گا, ٹیچر آنے میں ٹائم لگے گا. یہ ایک موبائل فون خرید کے دے دیں, اس میں اسکول بھی ہے, یونیورسٹی بھی, مساجد بھی ہے, اس میں اذان بھی ہوگی 5 وقت کی. تو جب تک کہ آپ اسکول بنائیں گے وقت ضائع نہ کریں, اور اسی موبائل فون سے آپ کو بہت سے سہولت ملے گی, آپ کو نالج ملے گا کہ اس پانی کے درمیان آپ کیا کیا کاروبار کر سکتے ہیں, اسی پانی کو استعمال کر سکتے ہیں, اسی سیلاب کو جو کہ ایک عذاب کے طور پہ آیت ہے اسے رحمت بنا سکتے ہیں. تو ایک موبائل فون کا ڈونیشن کر دیں ہر شخص, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس گھر میں 5 وقت کی اذان کا بندوبست کر دیا, آپ نے اس گھر میں ایک یونیورسٹی کا بندوبست کر دیا, آپ نے اس موبائل کے ذریعے. بڑا اچھا, بڑا اسٹرانگ میسج ہے, اور میں چاہوں گی ایسے کوئی میسج آپ سر دینا چاہیں فراز صاحب. دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پوری پاکستانی قوم ہے اس کو ہم جب سیلاب یا پکچرز جب چلی جاتی ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے نا پھر واپس مہنگائی اور باقی بہت ساری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس وقت بہت بڑی تعداد ہے فیملیز کی, بچوں کی, اور ہمارے اپنے بزنسز جو ہیں شہر میں رہنے والے جو افیکٹ ہیں ان کے بزنسز, کیونکہ ہماری جتنی سپلائی لائن تھی وہ انہی علاقوں سے تھی. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ کام کریں مستقل بنیادوں کے اوپر. ہم ان علاقوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, بحالی کے لیے فکر کریں, سوچیں. جیسے سر نے فرمایا تھا ہمارے ساتھ جائیں, ہم انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں, اور جا کے جب آپ وہاں پر ٹائم اسپینڈ کریں گے, میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ویری پراؤڈلی اسپیکنگ, 2 منٹ ہیں جی, ہمارے ایجوکیشنل کمپلیکس کے ٹیچرز, اسٹوڈنٹس ور آن دا فرنٹ لائن. ہمیں فرنٹ لائن پہ لے کے جانا ہے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا یہ حالات. بالکل صحیح ہے. بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گھر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ صرف ان ویڈیوز کو نہ دیکھیں جو واٹس ایپ پہ ان کو مل رہی ہیں, ایک دفعہ کسی ایک افیکٹڈ علاقے میں جائیں اور دیکھیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی مصیبت اور مشکل سے ان کے دن اور رات گزر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ایک بہت اچھی بات شیئر کی گئی وہ یہی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے ہوتی ہے, اور اگر اس کو وقت پر استعمال نہ کیا جائے تو یقیناً پھر آپ پیچھے ہی رہ جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. تو اس لیے بڑا اچھا ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز ہوا ہے آج کے پروگرام میں کہ ہم تمام چیزیں جو بھی کر رہے ہیں, ایک تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو کام کر رہے ہیں, دوسری بات یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو موبائل اس وقت جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے, جو اس کو چاہے میڈیکل کے حوالے سے نیڈ ہو اس کی وہ نیڈ پوری کر سکتا ہے, اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو نیڈ ہو وہ پوری کر سکتا ہے, اگر وہ ایمرجنسی میں ہے اور کسی کی کوئی کنڈیشن دکھانا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جو کہ سیف سائٹ پر موجود ہیں اور اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ہمارے جو موبائل سیکٹر میں جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں, وہ اس میں کیا سہولت دے سکتے ہیں, کیا آسانی دے سکتے ہیں, تاکہ ان لوگوں کو جہاں جہاں وہ موجود ہیں انہیں ہماری طرف سے کوئی بہتری, کوئی امید, کوئی اچھائی, کوئی آسانی مل سکے. تو ہم سب کو اس میں مل کر کام کرنا ہے, اور جب تک ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں تب تک تو وہ کام بہت اچھے سے آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ بس ہم نے 1 مہینے یا چند دن اپنا کوئی کام کر کے اس کام کو اپنا حق ادا کر دیا ہے, تو یقین کیجئے کہ ہم سب ایک دن جواب دہ ہوں گے ان چیزوں کے لیے. تو ہمیں اپنے کاموں کو جاری رکھنا ہے, چاہے تھوڑا ہو لیکن جاری رکھنا ہے. پروگرام کو مکمل کرنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا شکریہ ندیم صاحب, اور فراز صاحب آپ کا شکریہ. آپ سب لوگوں نے بڑی اچھے پوائنٹس ریز کیے یہاں پر, اور یقیناً وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو ہمیں سن کر ان چیزوں کو, جو پیکٹس وہ ابھی بھی گھر میں بنا رہے ہیں, اب کچھ بنا کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ ان کی رہنمائی سے, ان کی بتائی ہوئی باتوں سے ان چیزوں کو ہی پیک کریں گے جن کی وہاں پر ضرورت ہوگی.
تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس بہت بڑے مشکل کے وقت میں متحد رہ کر اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دوبارہ مسکراتے ہوئے اپنے گھروں میں آباد دیکھ سکیں، آمین۔ اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔